بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہزادی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا و شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا و مولا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي طبيب نفوسنا وأنيس همومنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وعزائهم ومجلسهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا ہے. ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی مدد. اس سوال کے بعد میں نے سلام آپ کو کیا یا علی مدد کہا, آپ نے جواب دیا. جی ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ناظرین لائیو آ گئے ہیں. ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک بار آپ صلوات پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, صلوات پڑھنے کے آداب کیا ہیں. ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں. صلوات پڑھنے کا مینر کیا ہے, طریقہ کیا ہے. ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں ہر چیز کا طریقہ محمد اور آل محمد نے بتایا ہے. بے شک. اور جیسا اللہ کے نور نے بشری پیکر میں آ کر ہمیں طریقہ بتایا ہے, اسی طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں, اسی طریقے کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں, اسی طریقے کے مطابق ہمیں حج کرنا ہے, اسی طریقے کے مطابق نصاب کے مطابق ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. انہوں نے جیسا کہا ہے شریعت میں ویسا ہی عمل کرنا ہے, چاہے وہ خمس ہو, جہاد ہو, امر بالمعروف ہو, نہی عن المنکر ہو, تولہ ہو, تبرہ ہو, عقائد ہوں یا فروعات ہوں, تجارت ہو یا معاملات ہوں. ہر معاملے میں, ہر چیز میں انفرادی اور اجتماعی جتنے احکامات ہیں سب اللہ کے نور نے ہم کو دیے. تو جب تک اللہ کے نور کی نورانی معرفت ہمیں نہیں ہوگی تب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کیا عظیم چیز کیا کہنے. بالکل. اب صلوات
आम अमाल की तरह नहीं है। अल्लाह नमाज पढ़ता नहीं है, पढ़वाता है। क्या कहने हैं? रोजा रखता नहीं है, रखवाता है। हज करता नहीं है, करवाता है। लेकिन सलवात पहले अल्लाह खुद पढ़ता है, फिर मलाइका से पढ़वाता है, फिर मोमिनीन से कहता है कि अब तुम सलवात क्या पढ़ो। कहने हैं? इसका मतलब क्या है? बराए अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अक्सर अमाल के अजर के बारे में मिलता है कि बाद में मिलेगा, हसनात लिखे जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन सलवात चूंकि पहले अल्लाह खुद पढ़ता है, फिर मलाइका से पढ़वाता है, फिर कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फिर फिर कहता है तुम भेजो। तो अब जब फौरन भेजा तो क्या दूसरे अमाल की तरह सिर्फ हसनात लिखे जाएंगे? नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि अगर कोई शख्स, सरकार की हदीस है कि मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतहू, जो शख्स मुझ मोहम्मद पर सलवात भेजे, आल के साथ शर्त मौजूद है दूसरी हदीसों में, उस शख्स का अज्र ये है इमीडिएटली कि जब वो सलवात पढ़ता है तो अल्लाह और मलाइका उस पर सलवात पढ़ने लगते हैं। उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है, उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कोरोना वायरस का जमाना है, जितनी ज्यादा सलवात पढ़ेंगे उतना कोरोना दूर भागेगा। और मुझे नहीं पता कि आवाजों से क्या होता है, इर्तियाज से क्या होता है, मैं उस फेरी में नहीं जाना चाहता, मगर एक आवाज जरूर है कि जिससे हर तरह की बीमारी दूर भागती है, और वो ये कि सरकार ने जहां बताया है कि सुबह की नमाज बिल जहर पढ़ो, बाबा से बुलंद पढ़ो, दो जोहर असर की नमाज बिल इख्फा पढ़ो, आहिस्ता आवाज में पढ़ो, सरगोशी की तरह, उसी सरकार ने हमें ये बताया है, उसी सरदार अंबिया ने ये बताया है, उसी सैयदुल मुरसलीन ने ये बताया है कि जब मुझ पर सलवात भेजो तो आहिस्ता नहीं भेजो, इरफऊ अस्वातकुम बिस्सलाति अलैया, जब मुझ पर सलवात भेजो तो बाबा से बुलंद भेजो। क्यों? सबसे बुरी चीज जिससे खतरा है शियों को, मुनाफिकों से ना, और मुनाफिकत से, क्या बात है ना, उससे बचाती है सलवात। सरकार ने कहा जब आवाज़ें बुलंद पढ़ोगे, मन जब भी भेजो सलवात, इरफऊ अस्वातकुम बिस्सलाति अलैया फइन्नहा तज़हबु बिन्निफाक, तो फौरन निफाक दूर हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छी, जैसे ही सलवात पढ़ेंगे, बाबा से बुलंद पढ़ेंगे, निफाक दूर होगा। ये मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। मैं अपने उन्वान को लेकर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं, साजिद साहब जो हैदराबाद से थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि ये चाहते नहीं मगर वो जो अल्लाह चाहता है। उसका जवाब ये है कि ये आयत सूरह दहर में है, सूरह इंसान भी जिसे कहा जाता है, चैप्टर 76, उसमें आपको ये आयत मिल जाएगी। मैंने ये अर्ज किया था कि हमने अब तक के दर्स में जो बयान किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा दूसरा सूरा उसकी आयत नंबर 185 में ये कहा कि शहर रमज़ान, माह रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। ये कुरान क्या है? हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा, ये हिदायत है लोगों के लिए और बय्यनात में से है। तो फिर लोगों की हिदायत क्यों नहीं हो रही है? तो हमने उसमें ये वाज़ेह किया था कि हिदायत इसलिए नहीं हो पा रही है कि रसूल खुदा ने नहीं, खाली अल्लाह ने खुद कुरान के साथ जिस नूर को नाजिल किया था उस नूर पर ईमान रखना जरूरी था। इसका मतलब आज भी कोई कारी अगर कुरान खोलता है और शरीके कुरान इमाम ज़माना का नूर उसकी हिदायत के लिए नहीं है, तो उसकी हिदायत नहीं हो सकती है। यही है हदीस सकलैन का मतलब कि सरकार ने कहा मैं कुरान और अहले बैत दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जो इन दोनों का दामन थामेगा वो गुमराह नहीं होगा। कोई अगर कहेगा नहीं नहीं भाई हम तो खुद ही समझ लेंगे, तो हमने कहा कि हुरूफ़े मुक़त्तिआत के माना कहाँ से बताओगे? आयात मुतशाबिहात कितनी हैं और मुहकमात कितनी हैं, अदद तक तो बता नहीं पाओगे, तफसीर कहाँ से बताओगे? किस नबी के बारे में कौन सी आयत नाजिल हुई, उस आयत का पस मंजर क्या है, कहां से बताओगे? इमाम ने कहा कि पहाड़ पर कौन सी आयत नाजिल हुई मुझे मालूम है, वादी में कौन सी आयत नाजिल हुई मुझे मालूम है, सहरा में कौन सी आयत नाजिल हुई मुझे मालूम है, समंदर में कौन सी आयत नाजिल हुई मुझे मालूम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस शख्स के लिए, किस कौम के लिए, किस कबीले के लिए क्या क्या नाजिल किया मुझे मालूम है। क्या बात है, ये कहा ना सलूनी, इसीलिए कहा। तो अब मेरा सवाल है, बच्चों के लिए एक नई चीज होगी कि जिस तरह मौला ने कहा सलूनी
تو مولا اکیلے کہہ رہے ہیں سلونی. کیا اہل بیت نے کبھی سلونا بھی کہا؟ سلونی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پوچھو, سلونا کا مطلب ہوتا ہے ہم سے پوچھو. کیا سلونا بھی کہا کبھی؟ تو ابھی میں واضح کرتا ہوں کہ جو آیت میں بار بار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, وہ آیت کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس 82 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس آیت کی تفسیر میں معصومین علیہم السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. دیکھیے آیت کو خالی پڑھ دینا کافی نہیں ہے, بالکل آیت کو نور کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تب معلوم ہوگا. نور کی تفسیر نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی قرآن پڑھے جا رہے ہیں لوگ اور کرونا سے مرے جا رہے ہیں لوگ, تو شفا کا کیا ہوا؟ شفا کیوں نہیں ملی؟ یہاں تک کہ بہت معذرت کے ساتھ حفظ قرآن بہت بڑی عبادت ہے, لیکن ایسی بھی خبر ہمیں ملی کہ فلاں حافظ قرآن تھے اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, شفا مل جانی چاہیے تھی انہیں. تو قرآن نور کے ساتھ ہے, قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. رسول جاتے جاتے یہ چھوڑ کر گئے تھے, اور یہ خالی ہمارے مکتب فکر میں نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. تو جو صحیح مسلم ہو اسے صحیح مسلم کی روایت ماننی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کہ جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اب اس آیت کے ذیل میں کہ شفا ملتی ہے, معصوم کی حدیث ہے سلونا ہم سے پوچھو, نعلمکم ہم تمہیں تعلیم دیں گے, ونوقفکم اور ہم تمہیں واقف کرائیں گے کہ قرآن میں کہاں کہاں کس مرض کی کون سی دوا ہے. گائے کے لیے ایک مرض کے لیے نہیں, لکل داءٍ ہر مرض کی دوا ہم بتائیں گے. اور ایسا کوئی کائنات میں مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میں نے اہل بیت سے سوال کیا کون سی بیماری کی کون سی شفا ہے اور انہیں جواب ہی نہیں دیا, مریض مر گیا. ارے متوکل جو مولا کا دشمن تھا اسے ایک ایسی جگہ پھوڑا ہو گیا کہ جہاں اللہ کی سزا تھی, گویا ایسی جگہ پھوڑا ہوا کہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے, بڑی تکلیف. سارے طبیب فیل, میں بیان کر چکا ہوں پھر بیان کر رہا ہوں. تو اس کے وزیر نے کہا شفا بتا سکتا ہے اس کی, اس لیے کہ وہ وارث قرآن ہے. تب سب پہ بھرم ہوا کہ قرآن تو شفا ہے, تم اتنے بڑے بڑے حافظان قرآن مجھے بتا نہیں سکتے ہو شفا کیا ہے. طبیبوں سے کہا اتنی بڑے بڑے دعوے کرتے ہو, اتنی تنخواہیں میں تمہیں دیتا ہوں, کیا ہے شفا میرے مرض کی؟ نہیں دے سکتا. مریض کو اس کو وزیر کو ڈر لگا کہ اس سے بادشاہ سے کہے, تو اس نے ان کی والدہ سے کہا کہ اس کو ایک ہی شخص ٹھیک کر سکتا ہے, وہ ہے وارث رسول مولا علی نقی. اچھا مولا کے پاس آیا تو مولا کے پاس آیا, مولا نے کہا اس سے کہ بہت آسان ہے, بکری کی مینگنی عرق گلاب میں ملا کر لگا دو, تھوڑا پھوٹ جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بکری کی مینگنی میں بھی کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ اللہ طب نے اس چیز کو اپنایا ہے, اور آج جو اس کے ذریعے بعض طبیب یہ استعمال کرتے ہیں نسخہ, وہ اسی روایت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. بالکل اس نے استعمال کیا, اسے آرام ہو گیا. اس کی والدہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے منت مانگی تھی کہ میں خزانے میں سے بہت کچھ دوں گی. بہرحال جو کچھ اس سے ہو سکا وہ اس نے بھجوایا. مولا نے اپنے چاہنے والے کو وہ دے دیا, کیونکہ آل محمد کو کسی خزانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ مجھے کہنے دیجیے کہ جلاد نسلی جواد نقلی ملون یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی مجلس جو ہے وہ صرف ذاکرین اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو معاوضہ مل جائے, مال مل جائے. بڑی اچھی بات, ہمارے بہت سے ذاکرین دوست ہیں, احباب ہیں, بہت ساری ویڈیو کلپس بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے علماء نے بہت سارے خطباء نے اس کے جوابات دیے ہیں. تو اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی کسی نے کہ بھائی آپ کبھی ان ذاکرین کے گھر کی مجلس میں تو جائیے, آپ انہیں مال خرچے خالی وہ لے رہے ہیں یہ دکھائی دیتا ہے آپ کو, اور اس کے علاوہ واقعاً کوئی
सकता है किसी को? बिल्कुल नहीं दे सकते। कोई नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या एक फिल बदी कलाम पढ़ा था फरजदक ने, था दरबारी शायर हिशाम का, लेकिन आया मौला को देखा चौथे इमाम को फिल बदी कहा कि तू नहीं जानता, और पूछ रहा है कि ये कौन है जिसके लिए मजमा काई की तरह छट गया और मौला हजर अस्वद तक पहुंच गए, ये तू नहीं जानता इन्हें? अरे हजर अस्वद सफा इन्हें पहचानता है, मरवा इन्हें पहचानता है, मक्का इन्हें पहचानता है। जब ये बंद कर दिया तो इमाम ने क्या किया? इमाम कहते तो कह देते कि भाई जन्नत में अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा अजर देगा ना, इमाम ने अशरफियां भिजवाई, इमाम ने सुन्नत कायम की अल्लाह कि दुनियावी माल भी उन लोगों को दो कि जो फजाइल अहले बैत पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी इमाम ने किसी नमाज पढ़ाने वाले के लिए कोई अशरफियां नहीं भिजवाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई हम नमाज की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ उजरत लेने की इजाजत नहीं है वहाँ कुछ जहमा न जाने किस किस नाम से लोग ले रहे हैं, बहस तो उस पर कि वो जायज है कि नहीं जायज है। और बहरहाल जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं शायद बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे कि जो बाकायदा मुअय्यन करते हैं, लेकिन मोमिनीन अपनी खुशी से देते हैं ना, आपके यहाँ से चोरी करके तो नहीं देते कि जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। क्या बात है, अरे तकलीफ तो उसको होनी चाहिए ना कि जो मजलिस करवा रहा है वो शिकायत दर्ज करे कि भाई मेरा माल लूट के लेकर चले गए, वो तो खुशी खुशी उन्हें बुला रहा है, और कोई जबर तो नहीं है ना कि हमें बुलाना ही पड़ेगा और इतना देना ही पड़ेगा। क्या बात है, लेकिन ये जो मुल्ला है जब जल्लाद नस्ली जैसे ये सारे काम जबरन करवाते हैं, बेशुमार सारे काम जबरन करवाते हैं, हर काम जबरन करवाते हैं। शरीयत में बड़े अजीब व गरीब 4 मिसरे कह दिए शहजादा गुलरेज ने कि फंसा गया मुझे लफ्जों के जाल में ऐसा, क्या बात है, क्या बात है, फंसा गया मुझे लफ्जों के जाल में ऐसा, तमाम उम्र न लफ्जों के पेचो खम निकले, मैं सोचता था कि रोजे हिसाब क्या होगा, मेरे गुनाह मगर मौलवी से कम। भाई अल्लाह से रसूल कह रहा है कि अगर अलीउन वलीउल्लाह नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया, अब मुल्ला कह रहा है अगर ये तशहुद में पढ़ लिया तो गई नमाज, लो अब फंसा दिया। अजीब व गरीब मामला है इस मुल्ला का, इसीलिए मेरा मौला आने के बाद सबसे पहले इनकी गर्दनें नापेगा, और मैं इंशाअल्लाह हदीसों से साबित करूंगा कि उलमाए सू के सिलसिले में कितनी सख्त तरीन हदीसें हैं। हजरत ईसा ने कहा वैलकुम उलमाए सू, वैल एक जहन्नम की वादी है, वहां पे बहुत सख्त अजाब होता है। वैलुल लिल मुसल्लीन, जो नमाजों पे गुरूर करते हैं उनके लिए क्या बात, लानत हो नमाजियों पर। क्या बात है, नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ो जो सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने सिखाया, जो विलायत वाली नमाज है जिसमें तबर्रा भी है, क्योंकि मासूम से जब पूछा कि कबूल कैसे होगी तो कहा हमारी विलायत से और हमारे दुश्मनों पर तबर्रा से। बेशक बेशक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे लानत। तो नाज़रीन ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि वैल है उलमाए सू के लिए, बेशक बेशक। जल्लाद नकली के लिए हजरत ईसा का ये जुमला ही काफी है, वो चौथे आसमान से कह रहे होंगे वैलक वैलक या आलिम सू, लोग कह रहे बड़े आलिम हैं अभी इसको ऑपरेशन करते हैं। हिंदी में आया है, हमें यूपी से किसी ने भेजा है एक ऐसा इमेज जिसमें उनको बड़ा आलिम जाहिर करने की कोशिश की, अभी देखते हैं ना उनके पास कितना इल्म है। भाई इल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में समाया हुआ है। अगर कोई चीज उनकी तालीमात से मुताबिकत नहीं रखती तो वो सिवाय जहल के और कुछ नहीं। क्या बात है, कितना बड़ा कोई फलसफी हो, बेशक भाई हम उसको तो साहिब इल्म मानने को तैयार है कि जो दुनियावी मादी साइंस पर तहकीक करके कोई चीज साबित कर रहा है, और हमसे वो चीज अभी पोशीदा है कि उलूम अहले बैत में कहा है, चूंकि सारे अहले बैत के फर्द शहीद कर दिए गए और आखिरी सरकार आने के बाद तो ऐसी एडवांस साइंस पेश करेंगे कि अभी तो मैं आपसे मुखातिब हूं मोबाइल के जरिए, लाइव टेलीकास्ट के जरिए, लेकिन उस वक्त हम एक दूसरे से मुखातिब होंगे बगैर किसी आले के। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी लॉकडाउन हुआ है, आदमी परेशान है, मैं अपने घर पर कैसे पहुंचूं, बसें भी बंद हैं, ट्रेनें भी बंद हैं, दूसरे मुल्क जाना है, मेरी फैमिली वहां। लेकिन जब सरकार आएंगे तो हर आदमी तय्युल अर्ज करेगा। क्या इतनी एडवांस साइंस हो, क्या बात है। तो वो साइंस जो है वो अहले बैत की साइंस है। बहरहाल
सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अहले बैत से ना लोगों ने साइंस पूछी, ना जब अहले बैत ने कहा कि शिफा हम बताएंगे, कहा सलूना हमसे पूछो, तो उनसे किसी ने नहीं पूछा। मैंने कल आपकी खिदमत में एक सवाल पेश किया था कि आप ये बताएं कि कौन सी आयत है, या उससे पहले मैं रिपीट कर दूं कि मैंने कहा था कि कौन सी आयत में शैतान ने कहा है कि मैं कहाँ बैठूंगा। तो मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया था कि सूरह आराफ की आयत नंबर 16 और 17 में, 16 में शैतान ने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। क्या बात है, ठीक है। अब मैंने कल आपसे पूछा था कि आप ये बताएं कि वो आयत कहाँ है, बल्कि कल ये पेश किया था, वो आयत कहाँ है कि जिसमें लिखा है कि अगर पहाड़ पे नाजिल होते तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाते। तो ये सूरह हश्र में आयत है। आज जो मैंने सवाल आपसे किया था कि अल्लाह ने जो हमको प्रोजेक्ट देकर भेजा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। क्या बात है कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस जहन्नम की आग से बचाओ, बिल्कुल, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। क्या बात है, भाई स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 2000 सेंटीग्रेड के ऊपर है ना, और पत्थर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है आप ढूंढ के लाइए। क्या भाई आजकल गूगल पे सब कुछ मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, पत्थर जहां पर पिघलाया जाएगा वहीं इंसान को भी जलाया जाएगा। ये अल्लाह बता रहा है कि कितना सख्त अजाब होगा। भाई ये अल्लाह बचे कैसे, बच्चों को बचाए कैसे? कहा बहुत आसान है, हमने जहन्नम थोड़ी बनाई थी पहले, हमने तो बनाई थी सिर्फ जन्नत। चौथे इमाम से लोगों ने पूछा कि मौला अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना रहमान है, उसने हमें क्यों खल्क किया? कहा अपनी नेमतें जारी करने के लिए, नेमतें फरावानी है नेमत के लिए, तुम्हें अज्र देने के लिए। कहा मौला फिर ये जहन्नम क्यों बनी, जहन्नम खुदा ने क्यों बनाई? क्या बात है। तो दूसरी हदीसों से और तफसीर कुरान से साबित है। सूरह आराफ चैप्टर 7 वर्स 172, इस आयत का टाइटल क्या है ये कल आप मालूम करके आइएगा। इस आयत को क्या कहते हैं? तो उस आयत में मौजूद है कि अली के दुश्मनों के सामने जब विलायत पेश की गई तो उन्होंने कबूल नहीं किया, कसरत ने कबूल नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा अच्छा अब तुम कबूल नहीं करोगे और मैं तुमको नेमतें दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। फिर अल्लाह ने जहन्नम खल्क कर दी। और मशहूर तरीन हदीस कुदसी भी है, हदीस रसूल भी है, दीगर अइम्मा से भी है, कि अगर सारे लोग अली की विलायत पर जमा हो जाते, खामनाई की विलायत पर नहीं, अली की विलायत पर जमा हो जाते, तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ही ना करता। ये आयत कहाँ है? बहुत आसान है याद करना। WF6 की लॉबी के जो 6 हैं, बहुत से बच्चों ने मुझे 6 क्या होता है, मुखन्नस को कहते हैं। भाई यहाँ पर हम अल्फाज का काफ़ी ख्याल रखते हैं, मगर चूंकि शायद आप ना समझ पाएं, हिजड़े को कहते हैं। मर्द और औरत के जो बीच में होता है, ना मर्द उसको कहते हैं, ना मर्द ना औरत, मुखन्नस को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है WF6 के ये 6 हैं, इनको याद रखिए। इनके मुंह पर मारने के लिए ये आयत है। चैप्टर भी है 66 और आयत भी है 6। सूरह तहरीम की 6ठी आयत है, जिसमें अल्लाह कह रहा है अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएंगे आप जहन्नम की आग से? तो मालूम कीजिए जहन्नम बना किस लिए है, वो काम ना करें। तो जहन्नम जब बना ही है अली की विलायत का इनकार करने वालों के लिए, तो ना हम कलमे में इनकार करेंगे, ना अजान में इनकार करेंगे, ना अकामत में इनकार करेंगे, ना नमाज के तशहुद में इनकार करेंगे। क्यों इनकार करें? हम उसे मानेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये जो है मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी बातें, जो मैंने आपसे कहा था वो भी पेश कर दिया। अब जो है मेरे पास जो आई है इसकी तस्वीर, इस मलून की, जल्लाद नकली की, जो इन्होंने भेजा है हिंदी में, तो उस पर जिन उलमा और जाकिरीन पर इन्होंने हमला किया और ये बताया कि ये तो कुछ जानते नहीं, मैं उनके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं गुफ्तगू इसके बारे में कर रहा हूँ। क्या लिखा है इसने? खुदावंद आलम उन तमाम उलमा, तमाम खुतबा, तमाम जाकिरीन और तमाम अज़ादारों को सलामत रखे जिन्होंने अपने अपनी जगह पर
مجلس کا جو تبرک کھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جلاد نسلی جس نے مجلس کے خلاف بکواس کی ہے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آگا یہ جہنم سے دم دبا کے بھاگا لیکن پکڑا جائے گا پھر وہیں ڈالا جائے گا۔ جواد نقلی علم اصول، علم اصول کا ماہر بتا رہے ہیں، فقہ اور فلسفہ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ کس نے دی بھائی پی ایچ ڈی آپ کو؟ سبحان اللہ، سبحان۔ کون سا اصول ہے یہ؟ علم اصول، جس کو یہی اصول نہیں پتا اہل بیت کی فقہ کا کہ علم اصول، اب پہلے یہاں پہ لکھ رہے ہیں علم اصول، پھر فقہ الگ سے لکھ رہے ہیں۔ اب علم اصول سے کیا مراد ہے؟ یہاں اصول فقہ تو ساتھ میں آتا ہے۔ چلیں بہرحال اگر علم اصول ہے اور دین کا کوئی اصول ہے تو مجھے یہ بتائیں جن کو یہ آرٹیکل لکھنا نہیں آتا کہ علم اصول فقہ ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، کیونکہ علم اصول دین یا تو آپ لکھیے کہ اصول دین کے بارے میں کچھ حاصل کیا ہے انہوں نے، اور پھر اصول فقہ لکھیے، اور پی ایچ ڈی ہو گئے یہی نہیں پتا کہ حاصل کیا کیا۔ علم اصول، جس کو یہ اصول پتا نہیں کہ مجلس کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ، اسے ہم پی ایچ ڈی مانیں گے؟ ہاں یہ پی ایچ ڈی ہے قائم علم اصول خامنائیت میں، مانا پی ایچ ڈی علم اصول خامنائیت۔ فقہ اہل بیت تو اسے آتی نہیں، کیونکہ اگر فقہ اہل بیت آتی تو ہر چیز پر یہ بکواس کرتا ہے، یہ فوراً بولتا کہ بھائی اس خامنائی کو بالکل شطرنج جائز نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے، شرک قرار دیا ہے، رزق قرار دیا ہے۔ بلکہ آج میں سخت بات جو اپنے بچوں کی وجہ سے میں نہیں کہتا لیکن کہہ رہا ہوں کہ خالی بساط دیکھنے کو یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی والدہ پر بری نظر ڈالے، فرج مادر کی طرف دیکھے، اتنا سخت۔ اور یہ وہ کھیل کھلوا رہا ہے، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومہ قم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ملک میں یہ نجاست پھیلا رہا ہے، کفر پھیلا رہا ہے۔ کیا فقہ آتی ہے اس کو؟ فقہ اصول کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا نا، اہل بیت بتائیں گے، بے شک یہ اپنے فقہ خود ہی بنائیں گے۔ اب کیا کہا ہے شطرنج کو مولا نے؟ رجس من عمل الشیطان، تو یہ فقہ شیطان میں پی ایچ ڈی ہے۔ ہر بات خالی میں خطابت کے جملوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ اور فلسفہ، اللہ اکبر، علم فلسفہ کی تو مذمت کی ہے اہل بیت نے۔ کیا بات ہے، آخری زمانے میں فلسفی آئیں گے، ان کا ذکر ہے، بہرحال اس پر الگ گفتگو ہوگی۔ لیکن چلیں اگر آپ وہ فلسفہ جو قرآن اور اہل بیت کا فلسفہ ہے اس کی بات کرتے تو ہم مان لیتے۔ ان کا فلسفہ جس میں عزام خون بہانا نعوذ باللہ حرام ہے، ان کا فلسفہ ہے کہ نعوذ باللہ جناب قاسم کی یاد میں مہندی نکالنا نعوذ باللہ حرام ہے، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت آدم نے گناہ کیا تھا، یہ وہ معلوم ہے۔ ارے اس پر تو شیعوں کو کیا، جتنے حضرت آدم کے ماننے والے سب کو کیس کر دینا چاہیے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بہرحال قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بیان دینے والے خامنہ ملعون پہ لعنت، خامنہ ملعون کے ایجنٹ جلاد نسلی پہ لعنت، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ملعون جو ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ لکھا ہوا ہے ادھر، پی ایچ ڈی اس نے کی ہے شیطنت میں، خامنائیت میں، اور آگے لکھا ہے آپ قم ایران میں، اور پھر اس کے بعد جوادی کا نام لکھا ہے، جوادی عملی، آپ کو شاید نہیں یاد ہوگا، آپ گوگل کر لیجئے گا۔ جوادی عاملی یہ وہ ملعون ہے جس کے خلاف ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ ایام عزائے فاطمیہ میں اس نے کہا تھا کہ شہزادی کی عزا میں وہ چیزیں نہیں بیان کرنی چاہیے کہ جس سے اتحاد بین المسلمین پہ اثر پڑے۔ اللہ اکبر، بے شمار لعنت ہو۔ دیکھیے اب ہندوستان میں ہم سارے لوگ مل کے رہتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کے فرقے میں الگ الگ لوگ ہیں، امن کے ساتھ مل کے رہنا وہ اتحاد الگ ہے، بالکل، لیکن دینی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ بالکل، خامنائی ملعون اور جلاد نسلی ملعون کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے مل کر اور یہودیوں سے جنگ چھیڑیں، کافروں سے جنگ چھیڑیں۔ اس کی آپ کو کس نے اجازت دی امام زمانہ کی غیبت میں؟ تو بہرحال اب ان کا جو فالس ایجنڈا ہے جس کے لیے خامنہ ملعون نے قرآن کی
سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں تحریف کی تھی. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا کو ہٹا کر مسلمین سبیلا کیا تھا تاکہ اتحاد بین المسلمین کی یہ جھوٹی اپنی جو تحریک ہے اس کو ثابت کر سکے. یہاں تک کہ ان ملونوں نے 2 رکعت نماز اتحاد بھی شروع کی ہے. اس کی ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ تمام فرقے کے لوگ مل کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اب کوئی بھی نماز اس طرح کی ایجاد کرنا اور اس کو اس طرح کا ٹائٹل دینا اسے کہتے ہیں بدعت. بالکل. اور سرکار نے کہا ہے کہ جو میرے بعد اس طرح کی عبادتوں میں کوئی بدعت ایجاد کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. کوئی نماز نہیں ہے ایسی. ہاں مودت میں اہل بیت کے جس پہ اس کو بڑا اعتراض رہتا ہے. رسول نے کوئی اصول نہیں بتائے ہیں. محبت اہل بیت میں آپ حرام کے علاوہ جو کچھ بھی کریں گے سب مودت میں شمار. بالکل بالکل بالکل. یہاں پہ آپ کو نماز وحدت کس معصوم سے ہے بھائی؟ کہاں سے آ گئی؟ نہ قرآن میں ہے نہ اہل بیت کی حدیث میں ہے. ایسے اتحاد کے لیے کس نے کہا آپ سے؟ تو اس اتحاد کے لیے یہ ملعون کہتا ہے کہ شہزادی کی وہ مصائب نہ بیان کی جائے. یہ وہی جواد اس کے نام کے آگے لکھا ہے آیت اللہ. یہ لعنت اللہ ہے جواد آملی خود. تو لعنت اللہ سے پی ایچ ڈی حاصل کر کے کوئی آئے گا تو ایسے ہی تو ہوگا. بڑا مرکز لے کے وہاں بیٹھ کے اپنے ہی لوگوں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کو دے کے غریبوں کے گھر سے بچوں کو اٹھا کے ان کے بالکل کورے ذہنوں کو اس میں خامنیت کا زہر ڈال کے اور پھر ان سے داد و تحصیل لینا تو بہت آسان کام ہے. بالکل بالکل بالکل. دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں ان سب نے یہی تو کیا ہے. مال کے ذریعے اپنے دین کو ثابت کیا ہے. ہم دلیل دے رہے ہیں, تجھ میں دم ہے تو دلیل دے. بالکل دلیل نہیں ہے. پی ایچ ڈی ہے فلاں ہے. اچھا پی ایچ ڈی ہے, شیطان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے کیا؟ ابلیس بھی تو بہت پڑھا لکھا ہے. بڑے بڑے فقیر کو بہکانے آتا ہے تو کچھ جانتا ہوگا جبھی تو بہکانے آتا ہے. یہ شیطان جو وسوسہ پیدا کرتا ہے ملعون جلاد نسلی, یہ کسی سبجیکٹ کو ٹھیک سے نہیں جانتا. بالکل. نہ تاریخ اس کو ٹھیک سے آتی ہے کہ بتا سکے کہ حضرت مختار کی تاریخ کیا ہے, کہ بتا سکے حضرت عبداللہ کی عظمت کیا ہے, کہ بتا سکے کہ حضرت محمد حنفیہ کی عظمت کیا ہے, کہ بتا سکے جناب خدیجہ کی عظمت کیا ہے, کہ بتا سکے کہ مولا حسن اس نے یہ بھی گستاخی کی. سنو شیعو آواز اٹھانا واجب ہے. یہ ملعون اپنے ایک درس میں کہتا ہے کہ آج میں بتا رہا ہوں کہ امام حسن مجتبی کو ان کے شیعوں نے قتل کیا. یہ وہ ملعون ہے بھائی. شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی امام پر شک کرے. یہ وہ ملعون لوگ ہیں جنہوں نے مختار نامہ بنایا. اب ہماری قوم بھی بیچاری بڑی مستضعف قوم ہے, چونکہ دیکھا نہیں تھا کبھی کوئی فلم ایسے بنتے ہوئے, تو دیکھا ارے بھائی دینی فلم بنی تو سمجھے گا سب صحیح ہوگا. اس کے اندر دکھایا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مختار امام حسن پر شک کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے شک و شبہ کرنے والے یہ تو ایسے ہی کہیں گے نا. بالکل. بہرحال WF6 کی زوبی پہ لعنت, بے شمار لعنت, بے شمار. کوفہ میں جتنے مولا کے شیعہ تھے, چاہنے والے تھے, سب یا تو کربلا آ گئے یا قید کر لیے گئے یا شہید کر دیے گئے. آج بھی جناب ہانی کا روزہ یہ بتاتا ہے, جو جناب مسلم کے ساتھ ہے, جناب سلیمان ابن سرد خزائی کی قبر بتاتی ہے, ان کا مزار بتاتا ہے, اور دیگر لوگوں کا مزار اور ان کی قبریں بتاتی ہے کہ جتنے شیعہ تھے محدود کوفہ میں وہ سب شہید ہو گئے. باقی سب نے ڈر کے مارے ابن زیاد کی بیعت کر دی, خاموش ہو گئے, مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا. تو یاد رکھیے آج بھی, اس زمانے میں تو ابن زیاد تھا, آج کس ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے کہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے. جہاں خامنہ ہی لفظ آتا ہے لوگ بگنے جھانکنے لگتے ہیں. کون ہے بھائی؟ ابن زیاد ہے وقت کا. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ کھل کے بولیے. یہ جو ہے زہر, یہ زہر والا پھل جو ہے یہ جس پیڑ میں ہے اس پیڑ کی جڑ کا نام ہے خامنہ. جلاد نسلی اچانک کہیں سے نہیں پیدا ہوا. بالکل. اور جلاد نسلی کے لیے بڑا ایک واقعہ ایک بچوں کو ہم سناتے ہیں کہ اس کے طرف سے جو شور مچانے والے ہیں یہ کون ہے. ایک شخص تھا جو تیتر بیچ رہا تھا. خریدنے ایک شخص آیا, دیکھا ایک پنجرے میں بہت سارے تیتر ہیں اور ایک پنجرے میں ایک تیتر ہے. کہا یہ تیتر کتنے کے؟ تو کہا 40 روپے کے. کہا وہ بیچنا نہیں ہے. کہا نہیں وہ تو مجھے الگ سے ہے, وہ تھوڑا الگ دکھائی دے رہا ہے, وہی دے دیں آپ مجھے. کیا قیمت لگی؟ کہا نہیں وہ بیچنا نہیں, بہت قیمت ہے اس کی. کہا کتنی قیمت ہوگی؟ کہا وہ تو 40 ہے, 100 لے لیجیے. کہا نہیں
200 ले लीजिए, कहा नहीं। कहा 500 ले लीजिए, कहा नहीं। कहा 1000 ले लीजिए, कहा नहीं। कहा 10,000 ले लीजिए। तो अब उसके लालच में आ गया कि भाई 10,000, हाँ ठीक है भाई चलें, मगर आप भी इतनी जिद पे अड़ गए। कहा नहीं बस आप, मैं जो चीज़ पे मेरी नज़र आ जाती है बस मुझे लेना ही होती है, मैं ले रहा हूँ। भले एक तीतर, बोले क्या करेंगे 10,000 रुपये का एक छोटा सा तीतर, 40 रुपये का तीतर आता है, दे रहा हूँ मैं आपको। इतने सारे तीतर आएंगे 10,000, बोलेगा मुझे वही चाहिए। कहा अच्छा ये बताओ कि सबको साथ में क्यों नहीं रखा, उसके साथ में क्यों नहीं रखा? कहा ये मेरा पालतू तीतर है, ये वो तीतर है जिसके जरिए मैं बाकी तीतरों का शिकार करता हूँ। उसको छोड़ देता हूँ एक जगह ले जाके जंगल में, ये आवाज करता है, दूसरे तीतर आके जमा हो जाते हैं। और ये जो है ये मेरा खास तीतर है, लिहाजा तो उसने उससे खरीदा, और खरीदने के बाद सबसे पहले उस पर छुरी चला दी, और छुरी चलाने के बाद बिल्ली के आगे डाल दी। कहा कमाल है, 10,000 का खरीद के खुद भी नहीं खाया। कहा नहीं, ये जो अपने जैसों को अपनी बरादरी के साथ जो गद्दारी कर रहा है उस पर मुझे गुस्सा आ गया। ये कहानी नहीं है, शैतान है शिकारी और उसका पालतू तीतर है खामनाई। और ये सारे मामले वाले जो जल्लाद नस्ली और जवाद आमली जैसे हैं, ये वो तीतर है कि ये आवाज करता है ये चले आते हैं। इसीलिए इमाम तो बाद में आएंगे, हमें मिलेगा तो हम सुभान अल्लाह बाबा, तेगे खिताबत से रोज कत्ल करते रहेंगे। सुभान अल्लाह बाबा। आप देखें, कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत। तो उनके लानतुल्लाह के शागिर्द हैं। WF6 की लॉबी पे लानत। सुभान लानत, सुभान और आप भी जहाँ सुनना सुभान अल्लाह बाबा। मजलिस की तौहीन करने वाले जल्लाद नस्ली पर लानत। सुभान लानत। उसके उस्ताद, शैतान के उस्ताद खामनाई मलून पे लानत। सुभान लानत, सुभान लानत। शहजादी के मसायब को छुपाने की कोशिश करने वाले लानतुल्लाह जवाद आमुली। अब इसको जवाद नाम मेरे मौला का नाम है, चले अच्छा इसने जवादी लिखा हुआ है, जवादी आमुली। क्या बात। जवादी आमुली पे लानत। बेशुमार लानत हो, बेशुमार। अभी वहाँ 30 साल उसके शागिर्द रहे हैं, दीनी इल्म हासिल करने के साथ साथ दर्स देते रहे हैं, शैतानी दर्स। इसके साथ साथ बड़े हौजों के मुदीर भी हैं, सारे खामनाई के हौजे। इन्होंने मजहबी चैनल शुरू किए और सीरत स्कूल। अच्छा, मजहबी चैनल का पैसा कहाँ से आया? क्या बात है, क्या एक बात चैनल है। करोड़ों रुपए में बनता है, बिल्कुल। चैनल्स शुरू किए ओहो। तो ये अरबों रुपए आए कहाँ से? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो आज कामयाबी के साथ चल रहे हैं, हाँ शैतान तो यही समझता है कि मैं कामयाब हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान आप कम से कम अल्लाह। 16 किताबों के मुसन्निफ हैं, सारी किताबें गुस्ताखी से भरी हुई, बिल्कुल बिल्कुल। विलायत के खिलाफ, अज़ादारी के खिलाफ और तबर्रा के खिलाफ, शियत के खिलाफ किताबें हैं। मुअल्लिफ होने के साथ साथ इल्म तफसीर के जाने माने उलेमाओं में गिने जाते हैं। ओहो। इल्म तफसीर है खामनाइयत। आपके कुरान जो कुरान और नहजुल बलागा की तफसीर पर सैकड़ों लेक्चर्स दिए हैं। अरे जिसे बेसिक्स नहीं पता वो बकता रहे। क्या बात है, क्या बात है। आप सुनिए मेरी बात बहुत गौर से। एक तोहफा है इमाम हसन और दीगर अइम्मा की तरफ से एक हदीस है। मौला कहते हैं अल मुनाफिक़ु अलीमुल लिसान। हाय 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 हाय, क्या बात है। उर्दू में क्या मारा ना, बात है। मुनाफिक बड़ा चर्ब जबान होता है, बिल्कुल। ये उसी हदीस का तर्जुमा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जबान चलाना जानते हैं, चप 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 चप, हड्डी तो है नहीं, चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। अब कोई तो इनको सुनता नहीं था, मजलिसों में घुसने की कोशिश की, लोगों ने लात मार के भगा दिया, मिंबरों से खींच के उतारे गए। दुबई में खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब जिंदा थे, वहाँ पर एक हमारे जानने वाले मोमिन ने इसको इसके ग्रुप के मानने वालों को बुलाया और कहा कि मजलिसों के बारे में ये ऐसी बात कर रहे हैं कि मजलिसें नहीं सेमिनार करना चाहिए, तो क्या होगा? तो उन्होंने जो है इनसे उस जमाने में, चूंकि बात मजलिस से रिलेटेड है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, मजलिस से रिलेटेड बात है, तो उन्होंने वहां बताया कि मजलिस अज़ा क्या होती है। सारी दुनिया ये कहती है कि हम सेमिनार कर करके थक गए, लेकिन वो असर नहीं होता जो मजलिस अज़ा में होता है। मजलिस अज़ा, वो जुमला मैं फिर दोहरा रहा हूं, अल्लाह क्या है? नूर।
اس نے خلق کیا کیا اپنے تعارف کے لیے؟ نور. قرآن میں سورہ کون سا اتارا؟ نور. سرکار محمد مصطفیٰ کیا؟ نور. سرکار علی مرتضیٰ کیا؟ نور. جناب فاطمہ کیا؟ نور. مولا حسن کیا؟ نور. مولا حسین کیا؟ نور. نور کی جگہ آئے گا نور. مولا مہدی کیا؟ نور. تو ولی امر کون؟ نور. امام کون؟ نور. رہبر کون؟ نور. مجلس کس کی تمنا؟ نور کی. تو مجلس کیا؟ نور. مجلس ازا کے خلاف بکواس کرنے والے جلاد نسلی پہ لعنت. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا کہ کل آپ, ویسے تو مجلس ہے ماشاءاللہ ہمارے مومنین مجھے خبر ملی روز کر رہے ہیں, مولا ان سب کو سلامت رکھے, بالکل ان سب کو سلامت رکھے, اور مجلس کی برکت سے ساری بلائیں ان سے دور ہوں گی, ساری مصیبتیں دور ہوں گی. لاک ڈاؤن کے بعد جو لوگ پریشان ہوں گے رزق کے لیے, انشاءاللہ وہ مومنین پریشان نہیں ہوں گے جو مجلس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجلس ازا کل آپ خاص طور سے کریں گے بی بی خدیجہ کی کل کی شب. جب آپ یہ مجلس کریں گے تو اس مجلس سے پہلے مجلس کی شان میں گستاخی کرنے والے جلاد نسلی کا پتلا ضرور جلائیے گا. کیا پتلا جلا کے ویڈیو, کیونکہ لاک ڈاؤن ہے, کسی طرح سے پتلا کچھ نہ کچھ بنائیں گے, تو یا تو اس کو ہم جلا کے اس کا ویڈیو اپلوڈ کریں گے, یا انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ لائیو جلائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہتے ہیں لائیو پروگرام کو, یہ خامنئی کے چینل والے لکھتے ہیں زندے. آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں, زندہ جلائیں گے اس کے پتلے کو, ہم زندہ جلائیں گے کل یہاں پر. تو بہرحال میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سوالات آپ کے لوں گا, سوالات کا سلسلہ آپ شروع کر سکتے ہیں. تو مومنین, یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے صرف آپ کے کہنے پر شروع کیا ہے. ہم شکر گزار ہیں مومنین کے جو آ کے مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سے مومنین ہیں جو واقف نہیں ہیں کہ ہم نے دوبارہ یہ سلسلہ پروگرام کا شروع کیا ہے. دیکھیے ہمارا پیٹرن یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کتابوں کے ڈائریکٹ عربک بکس کے ریفرنس بک کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے, جس سے آپ کے ایمان کو تقویت ہوتی تھی, اور آپ الحمدللہ ان حوالوں کو آگے دکھا کر مقصر ملاؤں کو خاموش بھی کر دیتے تھے, اور مومنین کو اس سے بہت خوشی ملتی تھی اور ان کے ایمان کو جلا ملتی تھی, اور کافی دعائیں مومنین دیتے تھے. ابھی بھی بہت سارے میسیجز آئے ہیں, جتنے مومنین نے ہم کو یہاں دعائیں دی ہیں, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. کوئی پرنس عباس صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ بھی سدا جیئیں. محمد اسلم صاحب ہیں, یا علی مدد, مولا علی مدد, محمد اسلم صاحب. پھر اس کے بعد پیچھے جو ہے کچھ مومنین نے یہاں پر, میں تلاش کر رہا ہوں سوال, ابھی مجھے فی الحال تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ تمام مومنین کا میں بہت مشکور ہوں, جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے, اس لیے کہ ہماری خلقت کا مقصد ہے ذکر محمد اور آل محمد کرنا. اور ماہ رمضان میں جو خدا نے ہمیں توفیق دی. ہاں اب ایک بات رہ گئی ہے, جلاد نسلی کے بارے میں جو ہندی میں لکھا تھا, وہ مومنین جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جلاد نسلی کے بہت سارے نکات ہمارے پاس ہیں, ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں, تو ان مومنین کے لیے میں بات عرض کروں, خاص طور سے لاہور کے مومنین کے لیے. جلاد نسلی کا اگر آپ بیک گراؤنڈ تلاش کریں گے تو جلاد نسلی بے شمار ایک سینٹر چلاتا تھا کراچی میں, بے شمار لعنت, اور کراچی میں اس سینٹر کا نام تھا بقیت اللہ اسلامک سینٹر, اور شیعت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. بالکل بالکل. مگر بقیت اللہ اسلامک سینٹر میں ویپنز پکڑے گئے تھے. وہاں پر ایک شخص تھا مظفر کرمانی, وہ بھی گرفتار ہوا تھا, اور بھی دوسرے لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے. اور یہ خود وہاں کے خاص لوگوں سے یہ انفارمیشن مجھے ملی, اور یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی. اگر آپ پرانی فائلز نکالیں, کئی سال تک جلاد نسلی بین تھا کہ وہ آ نہیں سکتا تھا پاکستان. ہندوستان کے خلاف بھی اس ملعون نے بہت سارے بیانات دیے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ غیبت امام زمانہ میں جنگ چھیڑو. یہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت پہ پڑھا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ خالی نوحہ اور ماتم نہیں, رزم یعنی میدان جنگ ان کو بنانا ہے. تو یہ دہشت گردی,
یہ ٹیررزم، جنگوئزم، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. بالکل ان سے آپ بہت ہوشیار رہیے. یہی وجہ ہے کہ خامنائی لابی کا جو اسپوکس پرسن تھا آج کل پتہ نہیں کہاں واصل جہنم ہو گیا ہے، جس کا نام ہم نے نصر الشیطان رکھا ہے. نام نصر اللہ رکھنے سے کوئی نصر اللہ نہیں ہوتا. نصر اللہ تو مولا علی کا لقب ہے. تو مولا علی ہے. بہرحال جو تمام انبیاء تک پہنچی. یہ جو ملون ہے جس نے اپنے جو بنایا اس نے گروپ، اس کا نام حزب اللہ رکھ دیا اور خود کا نام نصر اللہ ہے. تو جناب نصر اللہ، حزب اللہ، عام مومن سوچتے ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے. یہ جناب فاطمہ کی شہادت کو مانتے ہی نہیں. کوئی مجلس آپ کو نہیں ملے گی، کوئی جلوس نہیں ملے گا آپ کو. جناب محسن کا تابوت اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں ملے گا آپ کو. فلسطین میں چوہا مر جائے گا تو آپ کو نصر اللہ کا بیان ملے گا، نصر الشیطان کا. مگر شہزادی کے قاتلوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں ملے گا. بلکہ اس کا جو مینٹر تھا فضل الشیطان، فضل اللہ جو کہلاتا تھا، اس نے باقاعدہ انکار کیا دروازہ گرنے. تو خاص طور سے میں دست ادب جوڑ کے، لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، وہ طلاب، وہ علماء جو یہاں سے لے کر نجف تک، قم تک، سیریا تک ہمیں سن رہے ہیں، بھائی آپ کو بھی تو بی بی کو منہ دکھانا ہے. شہزادی سے غداری کر کے کیا آپ کی نسلیں سلامت رہ جائیں گی؟ کیا نصر اللہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا؟ کیا خامنہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا؟ اور آپ اگر کچھ اس سے مال حاصل بھی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے، روز محشر کے حوالے سے روایت ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ روز محشر، آخری خطبہ جو رسول نے دیا اس کے حوالے سے، غدیر سے پہلے والا، خانہ کعبہ کی دیوار سے آپ نے سہارا لے کر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا تھا، اور اس کے بعد آپ نکلے تھے. پھر اس کے بعد غدیر میں سب کو روکا تھا اور غدیر کا خطبہ ہوا تھا. تو خانہ کعبہ میں مکہ میں یہ آخری حج کا آخری خطبہ تھا. یہ آپ نے کہا کہ ہر ذی روح مرنے سے پہلے اپنا رزق حاصل کر لے. کیا بات ہے، جو مقدر ہے، کیا بات، اور جو مقدر اللہ نے کیا ہے وہ حلال سے کیا. کیا بات ہے. اب جو شخص حرام سے لیتا ہے تو روز محشر اللہ اس سے سوال کرے گا کہ یہ دیکھ میں نے تیرا رزق حلال سے لکھا تھا تو پھر تو نے حرام سے کیوں لیا. اب اس خطبے کی روشنی میں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. خامنائی ملون سے جو ملا پیسہ لے رہے ہیں اور قرآن کے خلاف، اہل بیت کے خلاف بیان دے رہے ہیں، یہ بالکل ایسے احمق لوگ ہیں جو اپنے ہی بینک اکاؤنٹ میں، جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے، اسی بینک میں ڈاکہ ڈال کے جتنا ان کے اپنے اکاؤنٹ میں اتنا ہی پیسہ نکال کے لے جا رہے ہیں، اور اس جرم میں پکڑے بھی جائیں گے، سزا بھی ہوگی، بلکہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، گولیاں بھی چلا رہے ہیں، پلٹ کے پکڑنے والی پولیس بھی گولی چلا رہی ہے، پتہ چلا وہیں ختم ہو گیا. اپنے ہی اکاؤنٹ کا پیسہ نکالنا یہی ہے مال حرام لینا. تو شہریہ خور اگر آپ ہیں، شہریہ خوری 40 دن بند کریے، استبرا کریے اپنا. کیا بات ہے، کیا بات. خامنائی کا شہریہ لینا بند کریے 40 روز، صرف 40 روز میری گزارش ہے. اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجیے، خود بھی غور کرنا شروع کیجیے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہمارے دین کو اہل بیت نے کون سا دین کہا ہے؟ دین سہلا. سبحان اللہ. خود جو ماہ رمضان کے لیے ہے کہ اللہ ہمارے لیے یرید بکم الیسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، سختیاں نہیں چاہتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. تو یہ خداوند عالم جو آسانی چاہتا ہے، آپ بہت آسانی سے حق معلوم کر سکتے ہیں. جو بھی ہم کو بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی سن رہے ہیں، کہا یہ بھی تو بول رہے ہیں، علمی بات کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، آیت بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں. اگر آپ اتنے کنفیوز ہیں، آپ وضو کریے، 2 رکعت نماز پڑھیے خدا کی بارگاہ میں، تسبیح جناب سیدہ پڑھیے، اور اللہ کو جناب سیدہ کا واسطہ دے کر کہیے کہ تو میری ہدایت فرما. نہ ہدایت ہوئی تو پھر اللہ ہادی نہیں ہے. بالکل کیونکہ اس نے خود کہا ہے انا علینا للہدی، مجھ اللہ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل. اور اس دور کا ہادی کون ہے، رہبر کون ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خامنئی جو رہبر بنا گھوم رہا ہے وہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام زمانہ کو جیسے آپ عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کو، آپ ویسے ہی لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے نا، قرآن مجید میں اپنی انگلی سے لکھ کر یا خط لکھ کر جو بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا کنفیوز ہوں، مجھے نہیں پتا مولا، مجھے نہیں پتا میں کہاں پہنچا ہوں آپ تک، یہ خط فوراً قرآن میں وہ خط رکھ دے. مولا مہدی کے رہبر ہونے کی قسم کہ آپ کو پتہ چل جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو دلوں کے
जो दिलों के राज नहीं तौहीद के राज जानता हो उसे मेहदी कहते हैं। क्या कहने बाबा, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। नारा हैदरी, बर मुकस्सिर लाना, बेशुमार लानत। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लाना, बेशुमार लानत। WF6 की लॉबी पे लाना, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। मोहम्मद शाह साहब का सवाल है कि आगा हमारे वहाँ के खामनाई के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो उससे MI6 का एजेंट कहने लगते हैं। ठीक है, कहेंगे ना, इनके पास कोई जवाब जो नहीं है। आप कहिए, बड़े अदब से तहजीब से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपके जो हजरत खामनाई, बात औकात समझाने के लिए शैतान को भी हजरत कहना पड़ता है, जो आपके क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। उन हजरत खामनाई ने किस आयत के नुजूल से और किस हदीस से मासूम की हाँ। ये शतरंज को जायज किया, क्या बात है, जबकि क्या बात है। खेल आप साबित करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अदब से पूछिए क्या बात। और कहिए कि भाई MI6 का मैं एजेंट नहीं हूँ, हाँ, मैं एक मोमिन हूँ, मेरे जहन में सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ। ये चूंकि जवाब रखते नहीं, इसलिए जहां आपने कहा कि उन्होंने बस फौरन आपका सवाल पूरा होने से पहले आप MI6 के एजेंट हो गए। अच्छा, MI6 वालों ने लिस्ट आपको दी है क्या? कौन कौन है? क्या बात है, क्या बात सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। है। खुराफात, MI6 के एजेंट है, अमेरिका के एजेंट है, इजराइल के एजेंट है, आप शैतान के एजेंट हैं, आप नमरूद के एजेंट हैं, आप फिरौन के एजेंट हैं, आप अबू जहल के एजेंट हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं, लगता है तो क्या खामनेई के खिलाफ बोलना इंसान को MI6 का एजेंट बनाता है? हाँ, ये जाहिर तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद WF6 के एजेंट है। बिल्कुल। और ये खामनेई लानती पे कहाँ के जेंडर चेंज करने के लिए ऑपरेशन करना जायज़ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इस मलून का फतवा है कि अगर कोई शख्स चाहे कि मेल से फीमेल हो जाए, आजकल ये ऑपरेशन साइंस के जरिए पॉसिबल है, और फीमेल से मेल हो जाए तो वो कर सकता है। बेशुमार लानत मलून का। इमामों की तरफ से इसकी कुछ शराइत है। जैसे इमाम के पास एक शख्स आया और उसने सवाल किया, अब ऐसा कोई वजूद उस वक्त था या नहीं था? सवाल ये किया उसने कि एक शख्स है जो ना मर्द है ना औरत है और दोनों तरह के आज़ा उसके पास हैं, तो उसे क्या माना जाएगा? तो इमाम ने कहा कि जिस वक्त वो यूरिन पास करने जाता हो, पेशाब के लिए जाता हो, तो उस वक्त अंदाज़ा होगा कि अगर वो मर्दों की तरह पास करता है तो मर्द है और औरतों की तरह है तो औरत है। ये इमाम ने अलामत दी, और भी उसकी तफसील है, जहाँ ये वक्त नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसा अगर कोई शख्स हो तो वो जो है उसके लिए तो ये इम्कान है कि वो मेडिकली कुछ कर ले, क्योंकि मौला के कौल में कुछ मिल रहा है, वरना ऐसे ही नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल। इमाम का कौल होना चाहिए, उसके लिए इमाम का हुक्म होना चाहिए। और वैसे मेरे ख्याल से खामनाई वालों को तो जेंडर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो वैसे ही सारे नामर्द हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। क्या बात है। सुभान वज़ाहत अल्लाह। फरमाइए, क्या ये खामनाई लानती और जल्लाद नस्ली ने वही बिल्कुल लगता है, आपने सही कहा मोहम्मद शाह साहब, कि लगता है इन्होंने उसी तरह का कोई ऑपरेशन करवाया है। मौला तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। सैयद साहब, जो आप दुआएं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब आपके दुश्मनों की हांडियां ही उल्टी हैं। बिल्कुल सही फरमाया आप, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मौला आपको सलामत रखे सैयद साहब। जनाब सैयद बाकर रज़ा हसनी साहब जो मुस्तकिल लानत भेज रहे हैं खामनाई पर, बिल्कुल उसका जेंडर मालूम होना चाहिए, उसका जेंडर क्या है, लोगों को उसका जेंडर नहीं मालूम। बहरहाल हमने काफ़ी तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दी। अभी मुझे फ़िलहाल कोई सवाल यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई अहम सवाल आपके पास आया हो किसी दूसरे पेज से या अकाउंट से तो ज़रूर पेश करें, वरना फिर हम कल की मजलिस के लिए और ये ख़ास पैगाम के साथ, देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोटेस्ट का तरीका क्या है? पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज का तरीका ये है कि पूरी दुनिया में
احتجاج کے لیے جس شخص کے خلاف احتجاج ہوتا ہے اس پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. بے شک بے شک. ڈاؤن وتھ کہا جاتا ہے. بالکل. تو ہم کہیں گے ڈاؤن وتھ جلاد نسلی, ڈاؤن وتھ خامنہ. بے شک بے شک بے شک. ہماری مذہبی زبان میں اسے لعنت کہا جاتا ہے کہ لعنت ہو. بے شک بے شک. تو یہ لعنت جب آپ بیچتے ہیں تو خداوند عالم یہ لعنت اس تک پہنچاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں, خود ہندوستان میں, پاکستان میں, ہر جگہ جہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ کسی ایشو پر, تو جس شخص نے گستاخی کی ہو یا جس نے ان کا حق مارا ہو اس شخص کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کا پتلا بنا کر اسے جوتوں کا ہار پہناتے ہیں, جوتے مارتے ہیں یا اسے جلاتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ مجلس اعضا کو دل سے مانتے ہیں, جو کہ میرا یقین ہے کہ آپ دل سے مانتے ہیں, تو آپ سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ انہیں بتا کر جلاد نسلی کا اس لیے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ شیعت میں کسی ملعون نے مجلس اعضا کے لیے ایسا جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ کو بھی ایک تاریخ بنانی ہے. بالکل. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جواب دیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جلاد نسلی نے جواب دیا ہے. اس کا جواب ہم نے دیکھا ہے, کوئی جواب نہیں دیا اس نے. بالکل. پوری بات ہی بدل دی اس نے. پہلے تو کہہ رہا تھا کہ وہ مجلس بھی ویسی ہے اور تراویح بھی ویسی ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ حفظ قرآن پیسے کے لیے کرتے ہیں, اور یہ بھی پیسے کے لیے کرتے ہیں, اور ان کو بھی پیسے کا انتظام کر دیا جائے, حافظان قرآن کے لیے بھی, اور ان کے لیے بھی ذاکروں میں پیسے کا انتظام کر دیجئے, بقیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ان کے وکیل نے آ کے کہا, ڈیولز ایڈوکیٹ نے, کہ بھائی وہ اصل میں وہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے تھے. تو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے نا, یہ کہتے کہ مجلس اعضا کیجئے سوشل ڈسٹینسنگ کے نارمز کے ساتھ, تو تب بھی ہم کچھ سمجھتے کہ ان کے پاس تھوڑی بہت عقل ہے. بالکل. اور چونکہ ہم کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے قوانین چلا سکیں, تو غیبت میں ہمیں جو حکم ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے نظام کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. اگر آپ کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کا بھی آواز اٹھانے کا طریقہ ہے, آواز اٹھائیں اپنے حق کے لیے. بالکل بالکل. تو اگر وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے تو جملہ ان کو کہنا چاہیے تھا نا, ان کے جھوٹے وکیل کیوں کہنے چلے. اور لاک ڈاؤن میں جمعہ ضرور پڑھائیں گے. سبحان اللہ. جمعہ عیدین پہ سوال بھی ہے. میں اس بندہ خدا سے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ اور عیدین دونوں کے لیے تمام طرح کی آیتیں اور روایتیں یکجا کر کے, تمام خطبے مولا کے دعائیں سب یکجا کر کے ایپیسوڈ کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں اس طرح سے جواب آپ کو دوں گا تو بہت سے جو مومنین ہیں وہ تشنا رہ جائیں گے. تو ہم اس پر باقاعدہ انشاءاللہ ایپیسوڈ کریں گے. ابھی جو سوال آیا غالباً وہ شجاع صاحب کا ہے یا معین صاحب کا. شجاع صاحب کا سوال ہے, کین یو کور دا کنسیپٹ آف اجماع ان اصولی مکتب, ڈز اٹ ہیو اینی اوریجن ان روایت, whether in prevalent form or any other form? I know this is an off-topic question, but let me know you can cover this question. I will try to do it day after tomorrow, inshallah. That what kind of ijma is there? Is it mentioned in the hadith or it is not mentioned? Subhanallah. Day after tomorrow, inshallah. Subhanallah. Then Sayyid Moin Ali S. Qadri, پتہ نہیں وہ مجھے ایس کے ساتھ لکھا تو مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے بحق آل یاسین, صاحب معرفت ہے ماشاءاللہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. معین صاحب ایک اور سوال آیا ہے اس بیچ میں سیدہ زہرا کا. السلام علیکم یا علی مدد. آغا yesterday you told fourth Safir was not allowed to appoint anyone. Then how did this marjaiyat system come into existence? It will be helpful if shed some light on it. بہت اچھا سوال. Very nice question. Inshallah, I will shed detailed light on this. Of course, I have discussed this in the topic of wilayat, tafaqquh, taqleed اور رجوع. If you can go to our YouTube channel and see wilayat, tafaqquh, taqleed and ruju, you will find some episodes. So from that you can find it, or you can wait and inshallah I will try and cover this topic as well. One thing is very sure کہ کوئی بھی امام نے اپوائنٹ کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی لیے جو لوگ کہتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں مجازن ہم کہہ رہے ہیں,
یعنی میٹافوریکلی ہم کہہ رہے ہیں, ریئلی نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں بنایا ہے. تو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ جب بنایا ہی نہیں ہے تو کیا ریئل اور کیا میٹافوریکل. علماء سے فقہاء سے رجوع کرنے کا حکم ہے, تفقہ کا حکم ہے, تقلید کے لیے حدیث ہے, اس پہ بحث ہے کہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہو سکتی ہے, لیکن اپنی طرف سے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل. ایک اور سوال آیا ہے انہیں سیدہ زہرا کا کہ کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی جنات سے نکاح کیا تھا؟ اب یہ بڑا آپ نے بڑی ایک ایسا چیپٹر کھول دیا ہے کہ اس کے لیے بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. بہرحال بس اتنا اشارہ سمجھ لیجئے کہ مولا ہر انسان, ہر مرد اور عورت کے مولا ہے, تو اسی طرح ہر جنات میں سے ہر جن اور جنیاں کے بھی مولا ہے. بے شک بے شک. اب یہ جنیاں کی شادی والا جو معاملہ ہے, یہ بعض لوگوں نے جو بیان کیا ہے, اس پہ مجھے, کیونکہ میں وداؤٹ ریفرنس کبھی بات نہیں کرتا, تو مجھے باقاعدہ اس ریفرنس کے حوالے سے بات کرنی ہوگی. تو مجھے آپ کچھ وقفہ دیں, کچھ روز کا, یہ ذمہ داریاں جو پوری کر لوں, پھر انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو ٹچ کروں گا. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. برائے عظمت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا, باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہزادی کونین سلام اللہ صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت, مولا محسن علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار لعنت. بہت اچھا سوال ہے, معرفت نورانیہ والا سوال ہے, اور بہت سے مومنین کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ معین علی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب محسن علیہ السلام کی شہادت بی بی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے شکم میں ہوئی, حالانکہ معصوم نازل ہوتے ہیں, تو جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں وضاحت فرمائیں. بہت اچھا ہے, اور اکثر مقصر ملا اسی سوال میں پھنسا لیتے ہیں, بالکل, اور مولا کائنات کے مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے. دیکھیے, معصومین علیہم السلام کا جہاں جہاں بھی روایت کا تذکرہ ملتا ہے شکم کا, اور پھر نزول کی آیت اور نزول کی حدیث بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو بظاہر تعارض نظر آتا ہے, مگر یہ تعارض ہے نہیں, کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے. ماں اور باپ جب ملتے ہیں تب ان سے ایک وجود خدا پیدا کرتا ہے جسے وہ اولاد کہتے ہیں, اور وہ اولاد وہ گود میں لیتے ہیں تو ان سے الگ ہوتی ہے وہ اولاد, ٹھیک ہے, لیکن یہاں سلسلہ الگ ہے. اور جب وہ اولاد ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے, ماں پہ بھی غسل ہوتا ہے, اور کچھ عرصہ وہ نجس رہتی ہے, وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ کون ہے؟ جناب محسن سے پہلے آپ امام حسن اور امام حسین کے لیے سن لیجیے کہ شہزادی نے نماز کے لیے مصلی بچھایا, نماز ظہر کے بعد مولا آئے, نماز عصر آپ نے فوراً پڑھی. کیا بات ہے, کیسے سمجھا لے گا؟ تو میں بس بند لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, تصور وہاں جانے نہ پائے اس بارگاہ نور میں, کہ یوں سمجھیے کہ نور کے ظرف میں نور رہنا, نور کے ظرف میں نور کا رہنا, یہ ہے. تو نور کے ظرف میں نور کا نزول کیسے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہے, بحث ہے, وہ ہم نے نزول کے حوالے سے جو ایپیسوڈ کیا تھا اس میں ہم نے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اور بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بیان دے. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ نور کے ظرف میں, یعنی شہزادی بھی نور ہے, مولا محسن بھی نور ہیں, تو نور کے ظرف میں نور کا رہنا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں, اور اس سے نزول ریجیکٹ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. لیکن بعض روایتیں جو بعض خود ایران کے علماء نے پڑھی تھی اور بعض علماء نے اردو خطیبوں نے پڑھی تھی, تو مقصر ملاؤں نے بڑا شور کیا تھا, یہ کیسے پڑھ دی, یہ تو شکم کی ہی روایت ہے, دوسری روایت نہیں ہے, شہادت کا انکار, شہادت کا انکار, شہادت کا انکار. جھوٹ پھیلایا انہوں نے, بے شمار لعنت. انہوں نے شہادت کا انکار نہیں کیا تھا, یہ تھا کہ شکم میں شہادت ہوئی ہے اس کے بعد. اب چونکہ متفق ہیں سارے لوگ کہ شکم میں ہوئی, تو لہٰذا ہم یہ بحث چھڑتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر دعائے صنمیہ قریش کے حوالے سے گفتگو انہوں نے کی,
تو اس میں بات یہ ہے کہ نور کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے خود معصومین نے کہا کہ تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ ہماری چوکھٹ پہ کھڑے رہو، سبحان ہمارے اللہ، لیے ایک اللہ کو ہمارا رب قرار دو، سبحان اور پھر اللہ، جو بھی ہمارے بارے میں کہو گے تم ہماری معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ابتدا تک نہیں پہنچ سکتے، تو انتہا کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ تو یہ بہرحال نعرہ وہ ان صاحب کو مولا سلامت رکھے اور تمام مومنین کو مولا سلامت رکھے کہ آپ مستقل آ رہے ہیں۔ میں پھر آپ سے اعلان کر رہا ہوں، کل 9 بجے شارپ ہم حاضر ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے گھروں میں پتلا جلانا ہے جواد نصری کا، ہم بھی کوشش کریں گے یہاں سے زندہ جلائیں اسے، یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے، کیونکہ ہم تو قومی وہ ہیں کہ جو ہاتھ نہیں لگتا اس کا پتلا جلاتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور قانونی حق بھی ہے، کیونکہ قانون میں جو آپ کا حق مارے آپ پروٹیسٹ میں اس کا پتلا جلا سکتے ہیں۔ بالکل، لہذا جلاد نسلی جس نے پوری شیعت میں زہر گھولنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، اور مجلس کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے، مجلس کی عظمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کا پتلا جلانے ضرور آئیں گے شارپ 9 بجے۔ اور 9 کا عدد یاد رکھیے گا، یہ شہزادی کا عدد ہے، جو شہزادی کا وفادار ہے وہ سب جلائے، مجھے نہ دکھائے، بی بی کو گواہ بن جائے۔ کیا کہنے ہیں اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل كذبهم أجمعين۔